کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی جنگ بھی گزری ہے جس میں مسلمانوں نے مضبوط قلعوں اور سخت مزاحمت کا سامنا کیا؟ یہ جنگ خیبر کے مقام پر پیش آئی، جہاں یہودی قبائل کے مضبوط قلعے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کا عزم مضبوط تھا اور اللہ تعالیٰ پر ان کا کامل بھروسہ تھا۔ خیبر کے قلعے ایک ایک کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آتے گئے۔ اس جنگ میں حضرت علی سلام الشجاعت کا واقعہ بھی اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ غزوہ خیبر کیوں پیش آیا، جنگ کیسے لڑی گئی اور مسلمانوں کو اس میں کیسے فتح حاصل ہوئی۔ جنگ خیبر، غزوہ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک اہم غزوہ ہے جو 7 ہجری میں پیش آیا۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں یہودی قبائل کے مضبوط قلعے موجود تھے۔ خیبر کے بعض لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف دشمن قوتوں کی مدد کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ خیبر کی اہمیت۔ جنگ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت درج ذیل ہے۔ اسلامی ریاست کا استحکام۔ خیبر کی فتح سے مدینہ کی اسلامی ریاست مزید مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ دشمن کی طاقت کا خاتمہ۔ خیبر کے مضبوط قلعوں کی فتح سے مسلمانوں کو ایک بڑے خطرے سے نجات ملی۔ مسلمانوں کی سیاسی طاقت میں اضافہ۔ فتح خیبر کے بعد عرب کے دیگر قبائل پر مسلمانوں کی قوت اور اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ معاشی فائدہ۔ خیبر ایک زرعی اور زرخیز علاقہ تھا۔ فتح کے بعد مسلمانوں کو وہاں کی پیداوار سے معاشی فائدہ حاصل ہوا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ اس کامیابی سے مسلمانوں کے حوصلے اور اعتماد میں اضافہ ہوا۔ عہد و معاہدے کی پابندی۔ خیبر کے بعض لوگوں کو زمینوں پر کام کرنے کی اجازت دی گئی، جس سے اسلام کی عدل اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم نمایاں ہوئی۔ مسلمانوں کی روانگی۔ جنگ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں ایک مضبوط اور زرخیز علاقہ تھا جہاں یہودی قبائل آباد تھے اور کئی مضبوط قلعے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں تقریباً 200 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے سفر کے دوران نظم و ضبط قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت خود فرمائی۔ مسلمانوں کی روانگی کا مقصد خیبر کے ان عناصر کا مقابلہ کرنا تھا جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور دشمنوں کی مدد میں سرگرم تھے۔ مسلمان خیبر کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت رات کے وقت وہاں قیام فرمایا تاکہ صبح کے وقت دشمن کو اچانک مسلمانوں کی موجودگی کا سامنا ہو۔ جنگ کا آغاز۔ جنگ خیبر۔ جنگ خیبر 7 ہجری میں پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں یہودی قبائل آباد تھے اور وہاں کئی مضبوط قلعے موجود تھے۔ مسلمانوں کے پہنچنے پر اہل خیبر کو اچانک اس لشکر کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچ کر صبح کے وقت وہاں کے قلعوں کا محاصرہ شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منظم کیا اور جنگ کے دوران صبر، نظم و ضبط اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ چونکہ خیبر کے قلعے مضبوط اور بلند تھے، اس لیے مسلمانوں کے لیے انہیں فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ شروع میں مسلمانوں نے مختلف قلعوں کا محاصرہ کیا۔ اہل خیبر قلعوں کے اندر سے دفاع کرتے اور مسلمانوں پر تیر اور پتھر پھینکتے تھے۔ مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ایسے شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی نے بڑی بہادری کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کی
اور خیبر کے ایک اہم قلعے کی فتح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے خیبر کے 23 قلعوں پر قبضہ حاصل کرنا شروع کیا۔ بعض قلعے لڑائی کے ذریعے فتح ہوئے، جبکہ بعض نے بعد میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس طرح خیبر کی مضبوط یہودی طاقت شکست سے دوچار ہوئی اور پورا علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ قلعوں کی فتح۔ جنگ خیبر۔ جنگ خیبر کے علاقے میں کئی مضبوط قلعے تھے جنہیں یہودی قبائل نے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے ان قلعوں کا محاصرہ کیا اور انہیں فتح کیا۔ قلعوں کی مضبوطی اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت محنت اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو قلعوں کی طرف بھیجا۔ بعض قلعے سخت مقابلے کے بعد فتح ہوئے، جبکہ بعض کے رہنے والوں نے محاصرہ طویل ہونے پر صلح اور معاہدہ قبول کر لیا۔ قلعوں کی فتح کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ خیبر کے ایک اہم مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا ایسے شخص کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے روز یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا اور ان کی قیادت میں مسلمانوں نے پیش قدمی کی۔ آخر کار خیبر کے اہم قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس فتح سے مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری طاقت میں اضافہ ہوا اور مدینہ کے لیے خیبر کی طرف سے موجود خطرہ بڑی حد تک ختم ہو گیا۔ خیبر کی زمینوں کا معاملہ۔ جنگ خیبر میں فتح کے بعد خیبر کی زمینیں اور کھجوروں کے باغات مسلمانوں کے اختیار میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو فوراً بے دخل کرنے کے بجائے انہیں زمینوں پر کام جاری رکھنے کی اجازت دی، کیونکہ وہ زراعت اور باغبانی کے کام میں تجربہ رکھتے تھے۔ یہ معاہدہ نصف پیداوار کی بنیاد پر تھا، یعنی یہودی خیبر کی زمینوں میں کاشتکاری اور باغات کی دیکھ بھال کرتے، جبکہ پیدا ہونے والی فصل اور پھلوں میں سے آدھا حصہ انہیں اور آدھا مسلمانوں کے لیے مقرر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی حدیث میں اس معاملے کی واضح تفصیل موجود ہے۔ یہ معاہدہ ایک مستقل ملکیتی حق کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور طے شدہ شرائط کے تحت تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دور میں خیبر کے یہودیوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا۔ خیبر کی زمینوں کا معاملہ اس بات کی مثال ہے کہ فتح کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے ایک منظم زرعی معاہدہ قائم کیا، جس میں زمین کی کاشت جاری رہی اور پیداوار مقررہ حصے کے مطابق تقسیم ہوتی رہی۔ تفصیل سے بیان کرے۔ خیبر کی زمینوں کا معاملہ۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے کے بعد خیبر کی زمینیں، باغات اور زرعی علاقے مسلمانوں کے اختیار میں آ گئے۔ خیبر ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں کھجوروں کے باغات اور مختلف فصلیں پیدا ہوتی تھیں۔ فتح کے بعد یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ ان زمینوں کو کس طرح استعمال کیا جائے اور وہاں کے یہودی باشندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں خیبر کے یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا، لیکن انہوں نے درخواست کی کہ انہیں خیبر میں رہنے دیا جائے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ زمینوں اور باغات کی دیکھ بھال، کاشتکاری اور محنت کریں گے اور پیداوار میں سے ایک مقررہ حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا، چنانچہ یہودیوں کو خیبر کی زمینوں پر کام کرنے اور کاشتکاری جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ پیداوار کی تقسیم۔ اس معاہدے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ خیبر کی زمینوں سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں نصف حصہ یہودی کاشتکاروں کو اور نصف مسلمانوں کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کو اس شرط پر زمین دی کہ وہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں گے اور پیداوار کا نصف انہیں ملے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس طرح یہ معاملہ عام کرائے کے بجائے پیداوار میں شراکت بٹائی کی صورت میں تھا، یعنی زمین پر کام کرنے والوں کو مقررہ پیداوار میں حصہ ملتا تھا۔ کھجوروں اور فصلوں کا حصہ۔ خیبر کی معیشت میں کھجوروں کے باغات کو خاص اہمیت حاصل تھی۔
اس لیے پیداوار میں کھجوروں کے پھل اور دوسری زرعی پیداوار بھی شامل تھی۔ روایات میں خیبر کی زمینوں کی پیداوار کو نصف نصف تقسیم کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ انتظام اس لیے بھی مفید تھا کہ مقامی یہودی لوگ زراعت اور باغبانی سے واقف تھے۔ اگر انہیں فوراً وہاں سے نکال دیا جاتا تو بڑی تعداد میں باغات اور زمینیں غیر آباد رہنے کا خطرہ تھا۔ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زمینوں کی پیداوار جاری رکھی گئی۔ معاہدہ مستقل نہیں تھا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ اجازت ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر وہاں رہنے دیا کہ جب تک مسلمانوں کی طرف سے یہ اجازت برقرار رہے گی وہ زمینوں پر کام کرتے رہیں گے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں خیبر کے یہودیوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا، دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ اس معاملے کی اہمیت، خیبر کی زمینوں کا معاملہ اسلامی معاشی اور انتظامی اصولوں کی ایک اہم مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنگی کامیابی پر توجہ نہیں دی، بلکہ زمینوں، زراعت، پیداوار اور مقامی لوگوں کے انتظام کے لیے بھی عملی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ خیبر کی فتح کے نتائج۔ غزوہ خیبر کے کئی اہم نتائج سامنے آئے۔ مسلمانوں کو ایک بڑی سیاسی اور دفاعی کامیابی حاصل ہوئی۔ مدینہ کے شمالی علاقے سے خطرہ کم ہو گیا۔ مسلمانوں کی قوت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ خیبر کی زرعی زمینوں سے مسلمانوں کو معاشی فائدہ حاصل ہوا۔ مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ اسلام کی سیاسی حیثیت مضبوط ہوئی۔ غزوہ خیبر سے حاصل ہونے والے اسباق۔ غزوہ خیبر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکل حالات میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ضروری ہے۔ مضبوط دشمن کے مقابلے میں حکمت عملی اور نظم و ضبط اہم ہے۔ قیادت کی اطاعت کامیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ فتح ملنے کے بعد بھی عدل اور معاہدوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ خلاصہ، غزوہ خیبر 7 ہجری میں پیش آیا۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں ایک اہم اور مضبوط یہودی مرکز تھا، جہاں کئی مضبوط قلعے موجود تھے۔ مسلمانوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے ایک اہم قلعہ فتح کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آخر کار مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور خیبر کے یہودیوں نے صلح کی درخواست کی۔ طے پایا کہ وہ زمینوں پر کاشتکاری کریں گے اور پیداوار کا ایک حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس فتح سے مسلمانوں کی سیاسی، دفاعی اور معاشی طاقت میں اضافہ ہوا اور مدینہ کو شمالی جانب سے خطرہ کم ہو گیا۔